وراثت کی بات آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل وراثت میں بہنوں کو حصہ، بولو بھائی، ابا کا انتقال ہوا، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، دیگیں بھی. اللہ نے تو نہیں کہا کہ قرآن خوانیاں کرو بھائی، کسی بھی طرح سے ثواب پہنچا دو، میت کو پہنچ جائے گا. اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. باپ جب مر جائے تو اللہ کی وصیت ہے کہ بیٹے کو دگنا دو اور بیٹی کو اس کا آدھا دو. بھائی کیا کرتے ہیں؟ یار وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے جہیز پہ ہم نے اتنا دے دیا تھا، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہمیں گھر چلانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. تو یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے خام ہمیں بہنوں کا حصہ ڈال دیا، ہماری بہنوں کو تو ضرورت ہی نہیں. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہن کو ضرورت ہے تو دو، ضرورت نہیں ہے تو نہیں دو. اللہ نے کہا کہ بہن کو دینا پڑے گا. ایک بہن کو 1 کروڑ کا جہیز دیا ہو اور ایک کو کچھ بھی نہ دیا ہو، دونوں کا حصہ برابر ہے. لیکن جائیداد تقسیم نہیں کرتے، مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں. جب تک میں زندہ ہوں میرے میاں کی پراپرٹی کو ہاتھ، اور پھر عورتیں، خاندان کی عورتیں تانے دیتی ہیں ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور جائیدادیں بٹنا شروع کر دیں، اس کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو. یہ ڈائلاگ ہے، یہ آپ کا اخپل اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غیرت اخپل ہے. بھائی ابا کا وہ رہا نہیں ہے، مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اگر وہ ابا کا ہوتا تو ابا کے ساتھ ہی لے جاتے نا اس پراپرٹی کو. اللہ نے کہا جب آنکھ بند ہوئی تو ابا کی جتنی چیزیں ہیں 8واں حصہ بیوہ کا ہو گیا، 6واں حصہ ابا کے ماں باپ کا ہو گیا، اور باقی کس کا ہو گیا؟ بیٹے کا ہو گیا دگنا، بیٹی کا ہو گیا آدھا. تقسیم ہی نہیں کرتے. اور تقسیم اگر کوئی کرتا بھی ہے 20 سال کے بعد جا کے، 20 سال تک جو آپ اس کا حصہ کھاتے رہے ہو، اس کا کیا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ فوراً تقسیم کیا کرو. باپ کے مرنے کے بعد اس کے پیسوں سے صدقات و خیرات، یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، ان کے پیسوں سے صدقات و خیرات حرام ہے. اس کو تقسیم کرنا پڑے گا. جس کے حصے میں آ جائے اس کی اپنی مرضی، پھر ابا کے لیے صدقہ جاریہ کرے نہیں کرے وہ اس کی مرضی ہے. آپ اس کے پیسے کو ہاتھ، بولو بھائی، نہیں لگا سکتے. حتیٰ کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، حمل ابھی پیدا ہوا ہے، اس حمل کا بھی حصہ ہے شریعت میں. وہ جب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا تو دگنا، لڑکی ہوگی تو آدھا حصہ اس کا محفوظ رکھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو بچہ پیدا ہوا اور اس کا باپ مر گیا ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کی وراثت کھا لی، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا اتنی حفاظت کرو کہ بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے تو فرمایا ابھی ناسمجھ ہے، اس کو اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، ضائع نہ کر دے کہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. فرمایا ابھی صرف اس کے پیسے سے اس پر مناسب طریقے سے خرچ کرو، یہاں تک کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے، پیسے کے فائدے نقصانات جاننے لگے، پھر سارا پیسہ اس کے حوالے کرو. لیکن بڑا بھائی یہاں جو جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ تو چھوٹا ہے، میں ہوں نا، میری دکان ہے نا، بس میں کروں گا نا. ترسا کے بڈھے ہو جاتے ہیں، پھر جا کے تھوڑے کر کے توڑ کے دیتے رہتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ 25 سال آخری عمر ہے سمجھداری کی. کیونکہ ایسے لوگ بھی علماء سے سن لیا کہ چھوٹا بھائی نہ سمجھے تو اس کو نہ دو جب تک سمجھدار نہ ہو جائے. وہ چھوٹا 60 سال کا ہو گیا مگر بڑا بھائی کہتا ہے ابھی سمجھدار. اس لیے فقہاء نے بیان کیا کہ 25 سال انتہائی عمر ہے. 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا، چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ ہو. نہیں دیتے مال. تو بھائی یہ اللہ کے احکام ہیں اور یہ بالکل صحیح احکام ہیں.